پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 7ویں جماعت کی اردو کتاب سے ایک نظم پڑھیں گے۔ نظم کا عنوان ہے پرندے کی فریاد۔ بچوں، کچھ بچے بلکہ کچھ بڑے بھی مختلف قسم کے پرندوں کو پنجروں میں بند کرتے ہیں۔ پرندوں کو بند کر کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ان پرندوں پر کیا گزرتی ہے۔ پرندے آزادی کی خاطر پنجروں میں پھڑکتے رہتے ہیں۔ وہ آزادی کو ترستے رہتے ہیں۔ پرندے کی فریاد جو نظم لکھی گئی ہے، یہ اسی بات پر لکھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پرندوں کو کبھی بند کر کے پنجروں میں نہ رکھیں۔ اگر ہمیں کوئی ایک کمرے میں بند کر کے رکھتا ہے تو ہم پہ کیا گزرے گی۔ جب آپ جیسے ننھے منھے بچوں کو اگر ایک کمرے میں بند رکھیں گے، وہاں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، آپ پہ کیا گزرے گی۔ اسی طرح سے ایک پرندہ ہے جو اس کو بھی بند کرنا بہت بری بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، بہت خود بھی اجتناب کریں اور دوسروں کو بھی ایسا نہ کرنے کی ترغیب دیں کہ ہمیں پرندوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو بچوں، چلو آج شروع کرتے ہیں ہم آج کی نظم۔ آج کی نظم ہے پرندے کی فریاد۔ تو بچوں، یہ جو نظم ہوتی ہے، نظم کو اصل میں ترنم کے ساتھ پڑھنا زیادہ مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے اس میں، جب ہم نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو بچوں، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس میں، ہوتی میری رہائی، اے کاش میرے بس میں، کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں، میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، جب سے چمن چھوٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دعا لے۔ تو بچوں، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہے،
اس میں انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے تو اب تھوڑا بہت میں اس پر آپ کو بتاؤں گی، تھوڑا بہت معنی بتاؤں گی میں اس کا، تو بعد میں ہم اس کو ختم کریں گے نظم کو۔ لکھتے ہیں، شاعر لکھتے ہیں، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ یعنی پرندہ کہتا ہے کہ میں بند ہوں، پنجرے میں بند ہوں، اس لیے مجھے اپنا وہ گزرا ہوا زمانہ جو کہ میں نے میرا ساتھیوں کے ساتھ گزرا ہوا زمانہ ہے، جو میں نے اپنے باغ میں گزارا ہے، وہاں کتنا چہچہاتے تھے ہم، میرے ساتھی کتنا چہچہاتے تھے، تو وہ مجھے بہت یاد آتا ہے۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ یعنی میں اب گھونسلے میں آزاد نہیں ہوں بلکہ میں ایک پنجرے میں بند ہوں، تو مجھے وہ آزادیاں جو تھی اپنے گھونسلے کی، اپنی مرضی سے آتا تھا اور اپنی مرضی سے جاتا تھا، تو مجھے وہ بہت یاد آتی ہیں۔ لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ یعنی وہ وقت وہ یاد آتا ہے مجھے، وہ چیزیں یاد آتی ہیں جب کہ کلیاں، کلی کسے کہتے ہیں؟ جب وہ پھول کھلتے ہیں تو سب سے پہلے تھوڑے تھوڑے وہ گنچے باہر نکلتے ہیں، اس کو کلی کہتے ہیں۔ تو شبنم ہوا جو پانی کے قطرے ہوتے ہیں ان پر، کہ مجھے وہ پانی کے قطرے، وہ کلیوں پہ جو کلیاں جو مسکراتی ہیں، یعنی جو پھول کھلتے ہیں، وہ مجھے بہت یاد آتی ہیں۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت ہوئی، پیاری پیاری صورت، خوبصورت، یعنی وہ مجھے یاد آتی ہیں۔ آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، آشیانہ ہو گیا گھر، یعنی میرا گھونسلہ جو تھا وہ مجھے جس دم، یعنی جس وقت یاد آتا ہے مجھے بہت محسوس ہوتا ہے۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس میں، ہاں یعنی اس کی صدائیں ہو گئی آوازیں، یعنی وہ آوازیں میری قفس میں نہیں آتی ہیں۔ قفس ہو گیا پنجرہ، پنجرے میں وہ آوازیں نہیں آتی ہیں۔ ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، اے کاش میں رہا ہو جاتا، میں آزاد ہو جاتا، یہ میرے بس میں ہوتا۔ کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ یعنی ساتھی جو ہیں میرے وہ اپنے وطن میں ہیں، میں بہت بد نصیب ہوں، میں ترس رہا ہوں کہ میں کیوں یہاں ہوں، میرے ساتھی اپنے وطن میں ہیں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ یعنی بہار آئی، کلیاں جو ہیں وہ پھول بنتی ہیں، تو میں اس اندھیرے میں جو ہوں، میں اندھیرے گھر میں ہوں، یعنی میں قید میں ہوں، میں پنجرے میں ہوں۔ اس کا قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، دکھڑا ہوا غم کا حال، یعنی میں غم کا حال کسے سناؤں۔ ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، یعنی مجھے اس چیز کا ڈر ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ میں یہاں اسی پنجرے میں کہیں غم سے مر نہ جاؤں۔ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ یعنی میرا جب سے میرا باغ مجھ سے چھوٹا ہے تو میں تب سے مجھے بہت غم ہے، میرے غم سے میرا دل پھٹنے کو آتا ہے۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ یعنی اسے گانا مت سمجھیں، سننے والے جو ہیں وہ اسے گانا نہ سمجھیں، یہ میرے دل کی صدا ہے، یعنی دل کی آواز ہے جو میرا دل دکھا ہوا ہے۔ آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ یعنی میں زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، میں بے زبان ہوں، تو مجھے آپ آزاد کر دیں۔ جو قید کرنے والا ہے اسے کہتا ہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں، اور میری دعائیں رہیں گی آپ کے ساتھ، میں آپ کو دعائیں دوں گا۔ تو یہ تھی علامہ اقبال صاحب کی نظم۔ تو اس کے آگے چند یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ بھی میں نے اس پر رکھے ہیں، آپ یہ دیکھیں۔ قفس ہو گیا پنجرہ، یہ میں نے بتایا۔ رہائی آزادی، قسمت کو رونا، بد قسمتی پر رونا، دکھڑا سنانا، غم کا حال سنانا، دکھے ہوئے دل، وہ دل جن کو دکھ پہنچا ہو، بس میں ہونا، اختیار میں ہونا، قابو میں ہونا، کامنی سی مورت، پیاری سی صورت،
یعنی خوبصورت. جس دم ہو گیا جس وقت. آشیانہ ہو گیا گھونسلہ. کامنی خوبصورت. صدائیں آوازیں. چمن باغ. چھٹنا دور ہونا. تو بچوں کل انشاءاللہ اس کے ہم سوالات کریں گے. تو آج کے لیے شکریہ.